This program is sponsored by Keystone Contracting. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ، مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں نفل پر فرض کا ثواب، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دن میں اللہ نے روزے کو فرض کیا تو رات میں اللہ نے تراویح کی عبادت اور ثواب کے لیے تمہیں ایک تحفہ عطا کیا۔ افطار کرانے پر بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہو رہا ہے۔ سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا قرار دیا جا رہا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے پر جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر جیسی قیمتی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں وہ تمہیں عطا کی جا رہی ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ایون کہ جنت کو آراستہ اور مزین کیا جا رہا ہے۔ اور ہر افطار کے موقع پر، اور ایک روایت میں رمضان کے ہر دن میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ اس مہینے کا استقبال کیسے ہو، اس کو ویلکم کیسے کیا جائے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ رمضان کا استقبال اس حال میں کرے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، کینہ اور بغض ہو۔ یعنی وہ قیمتی راتیں، وہ قیمتی گھڑیاں، وہ مبارک ساعات کہ جس میں بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے۔ کچھ بدقسمت شقی القلب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان ساعات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، وہ بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، تو ہم رمضان کا چاند دیکھ کر دعا بھی پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرے، اس چاند کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، جیسے کسی فیوریٹ چیز کے مل جانے پر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس رمضان کے چاند کو دیکھ کر بھی ہماری یہ کیفیت ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ چاند دیکھ لیا، فوراً میسیجز میں لگ گئے کہ جی چاند مبارک، چاند مبارک۔ وہ 1 گھنٹہ جو دعاؤں کا تھا، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا تھا، جو راز و نیاز کا تھا، جو نوافل پڑھنے کا تھا، جو تلاوت کرنے کا تھا، جو دعائیں مانگنے کا تھا، جو تراویح کی تیاری کا تھا، اس گھنٹے کو ہم نے میسیجز میں لگا دیا۔ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے، وہ دل سے وہ احساس، وہ کڑن، وہ طلب اور وہ فیلنگز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم چاند دیکھ کر سب سے پہلے تو خوب دعائیں مانگے اور پھر
اس وقت تک خدا نخواستہ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، وہ غیبت کا ہے، وہ چغلی کا ہے، وہ بدنظری کا ہے، وہ گانے اور میوزک سننے کا ہے، وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا ہے، وہ رشوت اور سود کا ہے، وہ چوری اور ڈکیتی کا ہے، وہ قتل اور رشوت اور دوسرے باطنی گناہوں کا ہے، تو ان گناہوں سے ہم فی الفور توبہ کریں اور پکا عزم کریں، اور خصوصاً یعنی کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں حسد کینہ بغض نہ ہو، اور پھر خدا نخواستہ اگر اپنے والدین کے ہم نافرمان ہیں تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس رمضان کا استقبال ایسے کیا جائے کہ ہمارا دل شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ، شفاف، چمکتا دمکتا، اجلا دھلا ہوا، نکھرا اور صاف ستھرا ہو۔ جب اس دل کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو پورا مہینہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ بات ضروری ہے۔ دوسری بات کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، یعنی رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رمضان کیسے گزرے، یعنی یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ کیسے بنے، یہ ہمیں روحانیت کی منزلیں کیسے طے کرائے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کیسے کر سکتا ہے، یعنی اس رمضان میں ہمارا جنتی ہونا یقینی کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو علماء نے سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ بھائی عام طور پر یعنی 5 قسم کی زندگی لوگ گزارتے ہیں۔ ایک حیوانی زندگی ہے، حیوان جانور کو کہتے ہیں۔ حیوانی زندگی میں آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سوار ہوتا ہے، کماتا ہے، لگاتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے۔ حکمرانی اس کے نفس کی ہوتی ہے، جو نفس کہتا ہے یہ کر گزرتا ہے، چہ جائے اس کے قطع نظر اس کے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ حیوانی زندگی ہے، یہ تو جانور بھی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ انسانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی میں آدمی کھاتا تو ہے، پیتا بھی ہے، یعنی چیزیں تو سیم رہتی ہے، چیزیں نہیں بدلتی، لیکن یہ کھاتا ہے عقل کی مرضی سے، پیتا ہے عقل کی مرضی سے، سوتا ہے عقل کی مرضی سے کہ میں تھک گیا ہوں تو مجھے ریسٹ کرنا چاہیے، اور اٹھتا ہے اپنی مرضی سے کہ زیادہ نیند میرے لیے ٹھیک نہیں۔ تو اس انسانی زندگی میں اس کا جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کی عقل ہوتی ہے، یہ اپنی عقل کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ تیسرا جو اسٹیج ہے، ایک مومن کی زندگی جس طریقے پر ہونی چاہیے وہ ایمانی زندگی ہے، کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اڑتا ہے، بچھوتا ہے، کماتا ہے، لگاتا ہے، لیکن ایمان کو دیکھ کر، وحی کو دیکھ کر، شریعت کو دیکھ کر، اللہ کے حکم کو دیکھ کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر۔ اب مثال کے طور پہ کھائے گا تو دیکھے گا حلال ہے یا حرام، پیے گا تو دیکھے گا حلال ہے یا حرام، کمائے گا تو دیکھے گا حلال ہے یا حرام، لگائے گا تو دیکھے گا حلال ہے یا حرام، سوئے گا تو شریعت کی مرضی سے، فجر کے لیے اٹھے گا تو شریعت کی مرضی سے۔ نفس نہیں چاہے گا کہ سردیوں کی یک بستہ ہواؤں میں نرم بستر اور گرم کمبل کو چھوڑ کر یہ اڑ جائے، عقل بھی نہیں چاہے گی کہ بھائی ریسٹ کرو، مزے کرو، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فجر میں اس کو اٹھنا ہے۔ بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو اس تیسری زندگی میں یہ ایمان والی زندگی گزارتا ہے، حیوانی زندگی، پھر انسانی زندگی، اور تیسرے نمبر پر ایمانی زندگی۔ چوتھے نمبر پر ہے عرفانی زندگی، یعنی یہ ایمان سے بھی بڑا لیول ہے کہ آدمی کو معرفت حاصل ہو جائے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مفسرین نے لکھا اپنی معرفت کے لیے کہ یہ مجھے پہچان لے،
تو وہ معرفت آئے گی عبادت کے راستے سے، اور عبادت کو سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو پہلے آپ دینی علم حاصل کریں گے، اس علم کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے، اس بندگی سے آپ معرفت کے مقام تک پہنچیں گے۔ جس زندگی میں آپ کے بندگی نہ ہو وہ تو شرمندگی ہوتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ایک مسلمان اور کافر کی زندگی میں ایک ہیوج ڈیفرنس، ایک ہیوج ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ وہ کافر اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور مسلمان وہ اللہ کے حکم کو اور منشاء خداوندی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو عرفان کا مطلب پہچان ہے۔ بھئی ہم کسی کو اگر نہیں پہچانتے تو ہم اس کو اتنا اچھا ویلکم بھی نہیں کریں گے، پروٹوکول بھی نہیں دیں گے، شاید اس کی کوئی خاطر مدارت اور اس کی وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی تعارف کرائے کہ یہ تو بھائی بڑی شخصیت ہے، یہ تو ہائی پروفائل آدمی ہے، بہت بڑے عالم ہے، مفتی ہے، تو پتہ چلنے کے بعد ہم بہت اچھا ویلکم کریں گے، خاطر مدارت کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، اس کو پروٹوکول دیں گے، اس کے اعزاز اور اکرام میں کوئی شیلڈ پیش کریں گے۔ تو جب تک اللہ کا پورا تعارف اور معرفت حاصل نہیں ہوگی ہم اللہ کی پراپر عبادت نہیں کر سکتے، اور ہم اس کی ناراضگی والے کاموں سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جو چوتھی زندگی ہے یہ عرفانی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کسی نے نوک کیا، آپ نے دستک سے پہچان لیا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یعنی محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ دستک سے پہچان لیں، آپ قدموں کی آہٹ سے پہچان لیں۔ اور پھر ایک موقع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کو گھر میں ہیں اور دروازے پر دستک ہوتی ہے تو صدیق اکبر پہچان گئے کہ دستک دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یعنی آقا نے اپنی بیٹی کی دستک کو پہچان لیا اور صدیق نے اپنے آقا کی دستک کو پہچان لیا۔ تو یہ جو معرفت ہوتی ہیں، معرفت کہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ کی منشا کیا ہے۔ اور چوتھی زندگی کے بعد جو پانچویں زندگی آتی ہے وحدانی زندگی۔ وحدانی کا مطلب ہماری منشا صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، ہم اپنی ساری چاہتیں، ساری خواہشات، ساری آرزوئیں، ساری حسرتیں، ساری وشز سب اللہ کی چاہت پر قربان کر دیں۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک ہماری چاہت ہے۔ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیں، اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم اور فنا کر دے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، اب وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر کی وہ بیوی ہیں، اور آقا کی وہ لاڈلی ہیں، اور مومنوں کی وہ مائیں ہیں۔ لیکن اتنی بڑی شخصیت آقا کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہوں تو یہ میرے کندھوں پر نشان پڑ گئے، اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے اور گٹے پڑ گئے، اور تھکن ہو گئی، اور فقر و فاقہ ہیں، کمزوری ہو گئی، تو آپ کے پاس کچھ غنیمت کا مال آیا ہے وہ دے دیجئے، کوئی غلام دے دیجئے۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے ابتدا کریں، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اپنے گھر والوں کو کھلانا یہ بڑا صدقہ ہے۔ آپ ساری دنیا کو کھلا رہے ہیں، اپنے گھر والے آپ کے بھوکے ہیں، تو یہ پسندیدہ عمل عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں بھی آقا اگر اپنی بیٹی کو غلام دے دیتے تو یہ اچھی بات تھی، لیکن وحدانی زندگی آقا نے اپنی منشا کو مولا کی منشا میں فنا کر دیا تھا، اسی لیے کہا بیٹی اگر میں تجھے چند کلمات سکھا دوں اور تو وہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہوگا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 33 دفعہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کہنا ہے، 33 بار الحمدللہ کہنا ہے، 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں آقا نے ان کو یہ کلمات سکھلا دیے۔ اب دیکھیں
منشأ حاکم کو پہچان لیا کہ شاید اس غلام اور اس مال غنیمت کے زیادہ مستحق اور اس کے ڈیزرونگ وہ شاید مکہ کے اور مدینے کے کوئی یتیم ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 3 شکایتیں کی، یعنی تھکن ہے، تکلیف ہے اور فاقہ ہے. آپ نے جواب میں تسبیحات فاطمی بتائی. تو ہم بھی اگر ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام کریں گے اور خصوصاً رمضان میں کریں گے جس میں آپ کو نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ان کلمات کے کہنے پر بھی آپ کو دگنا اجر دیا جائے گا. تو اس تسبیحات فاطمہ کی برکت یہ ہوگی ہماری تھکن اور تھکاوٹ بھی دور ہوگی، ہماری تکلیف اور پریشانی بھی دور ہوگی، ہماری زندگی وہ ایک یعنی ٹینشن فری اور پرابلم فری زندگی بن جائے گی، اور فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا، دروازے رحمتوں کے اور وسعتوں کے کھل جائیں گے. تو ہم اس رمضان میں آج سے یہ پلان کرے کہ ہم نے ایسا اس رمضان کو گزارنا ہے، ایسا شیڈول اور سکیجول بنانا ہے کہ رمضان کے آخر میں ہم ترقی کرتے ہوئے گریجولی ہم حیوانی زندگی سے انسانی زندگی پر آ جائیں، انسانی زندگی سے ایمانی زندگی پر آ جائیں، ایمانی زندگی سے عرفانی زندگی پر آ جائے، عرفانی زندگی سے وحدانی زندگی پر آ جائے. اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہوگا آقا کے نقش قدم پر چلنے سے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.